50 سال کی بیویاں ہو گئی ہیں لیکن دوسروں کے لیے بن سنور کے شادی حال میں جاتی ہیں. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ پسند نہیں آ رہے اس لیے آپ کے لیے بنتی سنورتی نہیں. آپ کیوں پسند نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے غصہ ہی دیا ہے. پیار چند مہینے چند سال کا تھا اور غصہ دینے والا کبھی پیارا نہیں بنتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پہلے پیار بانٹا بعد میں ایمان بانٹا. دیکھ لو ہر ایک کے ساتھ پیار، ہر ایک کے ساتھ پیار. بڈھی بیٹھی ہے بہت سارا سامان لے کر، کوئی رشتہ نہیں ہے. بہت سے نوجوان گزر گئے اس راستے سے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پیار دیا. کہاں جانا ہے؟ یہاں جانا ہے. حدیث کا خلاصہ ہے میں پہنچا دیتا ہوں. اتنا سارا سامان سب اٹھایا، اس کو جہاں جانا تھا وہاں تک پہنچا دیا. اس نے کہا کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں جاتی. کافرہ تھی مگر جانتی تھی کہ محسن کے احسان کا بدلہ کچھ نہ کچھ لوٹا دینا چاہیے. آج ہمیں اپنے باپ کا بدلہ لوٹانا نہیں آتا، ماں کا بدلہ لوٹانا نہیں آتا، بیوی سب کچھ چھوڑ کر آگر ہم پر نچھاور کر دی اس کا بدلہ لوٹانا نہیں آتا. ہم جب ناشکرے ہیں مخلوق کے تو خالق کے شکر گزار بن نہیں سکتے. یہ سب پیمانہ دیا ہے اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کافرہ تھی لیکن اس نے کہا، کافرہ نہیں تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی. اس نے کہا یہ ہماری زبان میں ہے، خلاصہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ تم نے ہم پر احسان کیا. میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں. کیا بات بتاتی ہوں؟ دیکھو کوئی جوان کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جس کا نام محمد ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی بات مت ماننا. تو کیا کہا؟ میں ہی محمد ہوں. پیار بانٹا پھر ایمان بانٹ دیا. ہم کیا دعوت دیں گے؟ بیوی کو کیا سمجھائیں گے؟ بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ ہر دم اکڑے خاں تو رہتے ہیں گھر میں. اکڑے خاں کیا نام ان کا؟ اکڑے خاں. تو پکڑے جائیں گے جب اکڑے خاں رہیں گے تو. اکڑے وہ پکڑے. ہاں تو کس کے لیے بن سنور کے جاتی ہے؟ ارے کبھی غیرت آنی چاہیے. میری بیوی دوسرے کے لیے بنتی ہے، نہیں بن رہی ہے شادیوں میں جانے کے لیے. ایک برائی ہے، مجھ سے کہتے ہیں کہ شادی کی بات نہیں کروں میں. تم اتنے بڑے بڑے ولیمے کرتے ہو اور تم جائز ناجائز کا مسئلہ بتاتے ہو دنیا کو. تم یہ نہیں سمجھتے کہ اسی رسم نے تو نہ جانے کتنوں کو بوڑھی بنا دیا، بوڑھا بنا دیا. کہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا تو ایسی شادی کرتا ہے، نہیں تو کروں کہاں سے. جس کے پیچھے اتنی برائی ہو اس کو ڈنکے کی چوٹ پر تم جائز کے ناجائز کے فتوے دیتے ہو. میں فتوا نہیں دیتا لیکن کم سے کم اپنے گریباں میں منہ ڈال کے دیکھو اور اپنے دل کی طرف ذرا پلٹ کے دیکھو اور اس دل کو حقیقت سمجھاؤ معاشرے کی. تو یہ عمریں کیوں بڑی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ باپ کہتا ہے میرے پاس ہے نہیں، میں کہاں سے ولیمے کے پیسے لاؤں، میں کہاں سے میری بیٹی کے لیے اتنے جوڑے بناؤں، میں کہاں سے حال بک کروں. تو جس کے پیچھے اتنا فساد ہو وہ آپ جانے جائز ناجائز مجھے پتہ نہیں. میں تو جانتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ نے 2.5-3 لاکھ نکاح سے کم کیے نہیں. اور اللہ نے کہا یہ نمونہ ہے تو ہم نے صاف کہہ دیا تھا صحابہ کے نمونے ہمیں پسند نہیں، کرسچنوں کے ہندوؤں کی باراتیں اور یہ نمونے ہمیں پسند ہیں. جائز ناجائز کے بہانے بنا کر کھلائیے خوب نا، کیا حرج کی بات. کل چند بوڑھی بچیاں جو سسک کر زندگی گزار چکی دامن پکڑیں گی، کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں خراب کیا، ہماری زندگی برباد کیا، ہم نے بہاریں دیکھا نہیں، کڑ کڑ کر جیتی رہی. ان کے بڑے بڑے ولیمے اور بڑے بڑے حال نبوک ہوئے ہوتے، شادیوں میں اتنا خرچ نہ کرتے. ایک رسم سیدھی شادی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کر کے دکھایا وہ رواج میں ہوتی تو کیا مشکل تھا. اپنی بیٹی بیٹھی رہے تو غم ہوگا، امت کی بیٹی بیٹھے رہے امت بولو اور غم نہ ہو. کوئی تعلق امت سے نہیں، تعلق سے درد ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا تعلق ہو درد نہ ہو. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.